السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محترم حضرات، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس سالانہ انعامی انجمن کے اندر میں جس موضوع کے تحت چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امن عالم تو فقط دامن اسلام ہے۔ محترم حضرات، دنیا کی موجودہ حالت دیکھ لے، جنگیں، قتل و غارت گری، نفرتیں، ظلم، فتنہ، انتشار اتنا عام ہے کہ ہر قوم امن کی تلاش میں ہے، ہر حکومت امن چاہتی ہے، ہر معاشرہ امن کے لیے ترستا ہے، لیکن امن کی وہ چابی، وہ خزانہ، وہ اصول، وہ نظام صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہو جاتا ہے، اللہ اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اسلام کے تمام راستے سلامتی کے راستے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو انبیاء اسلام 107، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالم کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا مظہر امن ہے۔ تیسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام نے ایک جان کو پوری انسانیت کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ امن کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ، یعنی سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ امن پائے۔ غور کریں میرے بھائیوں، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان محفوظ ہے بلکہ فرمایا لوگ یعنی تمام انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسلمان، یہودی، مشرک، قبائل سب کے درمیان نکاح کے مدینہ بنایا جو دنیا کا پہلا امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے میں مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ، انصاف اور امن کی ضمانت دی گئی۔ دنیا کے فتحی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ امن کی وہ مثال ہے جو پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ جب انسان ایک اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ظلم، تکبر، نفرت، فتنہ، لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے رب سے ڈرنے والا ہو وہ کسی کو ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ہر عبادت کا نتیجہ امن ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، روزہ صبر برداشت، زکات غربت ختم کرتی ہے، حج عالمی بھائی چارہ۔ اسلام کی عبادت دنیا میں امن کی سب سے مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، یعنی لوگوں میں سلام عام کرو، سلام دینا کہ خود امن کا پیغام ہے۔ اسلام میں امیر و فقیر، کالا و گورا، اربعان سب باب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، عدل سب سے بڑی امن کی ضمانت ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں ہر نظام اجما لیا لیکن امن نہ ملا۔ نمبر 1 قومیت کے نظام، نمبر 2 بادشاہ، نمبر 3 جمہوریت، نمبر 4 سرمایہ داری، ہر نظام ناکام رہا۔ لیکن اسلام کا نظام آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے انسانیت سامنے دے چکا ہے۔ لہذا یاد رکھے امن عالم کو فقط دامن اسلام میں، کیونکہ اسلام سلامتی ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام عدل ہے، اسلام انسانیت ہے، اسلام امن ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، ایک مومن حقیقی مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے انسان اس سے وفید ہے، ان کی عزت، ان کے آبرو، ان کی جان، ان کے مال ہماری ذات سے محفوظ ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ کسی بھی دھن کو تعلق رکھنے والا ہو اگر وہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کی جینے کا حق حاصل ہے۔ ان
جو عزت آدمی کی قیمت ہے ان کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ امن عالم کا قیام اسلام کا ایک مشن ہے. اسلام سکون چاہتا ہے, اسلام کائنات میں امن چاہتا ہے. اسلام میں انسان کی عظمت, انسان کی شہامت اور انہوں مرتبہ کا اعلان کیا تاکہ فتنہ و فساد میں انسان کا خون ضائع اور برباد نہ ہو جائے. اسلام نے اعلان کیا کہ انسان اس کائنات کا قیمتی جو ہے, اس کی جان کی بڑی قیمت ہے. ہم نے بڑا احترام اور بڑا مقام اس کو عطا کیا ہے. تو قرآن نے انسان کے احترام, تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو اسرائیل 70 یقیناً ہم نے انسان کی بڑی توفیق کی ہے اور خوشی اور طریقے ہم نے اس کے لیے سواریاں مہیا کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے لیے تحقیق روزوں کا انتظام کیا ہے, اور کائنات کے بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو شرف و عزت عطا کیا ہے. تو قرآن نے انسان کے احترام کو بحال کیا. اسلام کے پہلے ذلت و نقص کی پستی میں گر چکے تھے, لوگوں کو جہنم میں بٹھایا. ایک ڈال جیسے انسان اس کائنات سے کوئی معمولی نہیں ہے. اس کائنات ایک بہت ہی محترم ہے, انسان کا ایک مقام ہے اس دنیا کے اندر. اگر جیسے اسلامی امن و سلامتی, اتحاد و اتفاق, احترام آدمی, ہمدردی و غمخواری, وحدت و مساوات, رحم و کرم, صلح و آشتی, عفو و درگزر, عدل و انصاف اور امن و سکون کا علم مردار ہے. مذکورہ خوبیاں جن سے اسلام متصف ہے دراصل قیام امن کے لیے خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں. اب میں اپنی تقریر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی اسلام کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ تو انہیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.